اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 11th کا اردو کا کلاس ہے جس میں ہم آج نظم رات اور ریل جو اسرار الحق مجاز کی نظم ہے اس کا ہم آج خلاصہ پیش کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دیکھیے کیا نظم میں کیا طریقہ پیش کیا گیا ہے شاعر کے ذریعے سے، تو اس پر ہم بات کریں گے. نظم رات اور ریل اسرار الحق مجاز کی چند مشہور نظموں میں شمار کی جاتی ہے. یہ نظم اپنی تشبیہات اور استعاراتی نظام کی وجہ سے ایک لاجواب نظم ہے. یعنی کہ شاعر نے اس میں کچھ استعارات استعمال کیے ہیں، کچھ تشبیہات، یعنی کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا، اس کی مثال دینا. تو اس میں شاعر کیا فرماتے ہیں؟ اس نظم میں رات زندگی کی راہوں کی دشواریوں، اندوہ ناکیوں اور محرومیوں کی علامت ہے. یعنی کہ رات کو شاعر نے انسان کی زندگی کے جد و جہد کے ساتھ جوڑا ہے. یعنی کہ انسان کبھی دشوار حالات، کبھی غموں میں، کبھی بہت سارے ایسے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں کہ ان سے گزرتا ہے، اور محرومیوں کی علامت ہے. اور ریل جوش و جذبہ، ہمت، حوصلہ اور قوت اور کچھ کر جانے کی جرت مندانہ قدم کی علامت بن کے سامنے آ جاتی ہے. ریل کو ہماری زندگی کی جد و جہد کے ساتھ جوڑا ہے شاعر نے، رات کو ہماری دشواریوں کے ساتھ جوڑا ہے اور ریل کو ہماری جد و جہد کے ساتھ جوڑا ہے. تو فرماتے ہیں جو انسان کی جد و جہد اور مسلسل کوشش کو کرنے کی ترغیب دیتی ہے. یعنی کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں جد و جہد یعنی کہ اسٹرگل، مسلسل اس کی کوشش کرتے رہنے چاہیے، ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. تو شاعر فرماتے ہیں اور انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ اسے زندگی کی راستوں میں رکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمت اور حوصلے سے کام لے کر آگے بڑھنا چاہیے. مجاز ریل کے اسٹیشن سے چل نکلنے کے بعد کے منظر کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ریل اپنے اسٹیشن سے آدھی رات کے وقت لہرا کے چل پڑی ہے. یعنی کہ ہماری زندگی، ریل ہماری زندگی ہے، یعنی کہ یہ اپنے اسٹیشن سے لہراتے ہوئے چل پڑی. جس طرح ریل گاڑی اپنی پٹری پر لہراتے ہوئے چلتی ہے، تو اسی طرح ہماری زندگی بھی اس اپنے کارواں پر چل پڑی ہے. اور اس نے کوئی ترانہ چھیڑ رکھا ہے جس کو یہ مدھم آواز میں گاتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اس کی راہوں میں کہیں وادیاں آتی ہیں، یعنی کہ جو ریل اپنے اسٹیشن سے چھوٹی ہوئی ہے، تو اس کو جب راستہ پار کرنا ہے تو اس کو راستے میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. کہیں وادیاں ہیں تو کہیں اس کو پہاڑوں کے دامن کو چھو کر گزرنا پڑتا ہے. یہ سیٹی بجاتی، جھومتی اور کھیلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی رفتار آہستہ آہستہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، آہستہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اپنی پٹریوں پر یہ جھومتی، لہراتی، بل کھاتی اور ہزاروں پیچ و خم کھاتی رات کے اندھیروں کا اور اس کی خاموشیوں کا سینہ چیرتے ہوئے زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. اس کی روشنیاں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شاہی بارات اپنی پوری شان کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. شاعر اس میں یہ فرماتے ہیں کہ زندگی انسان کی اسی ریل کی طرح ہے. جو ریل راستے سے گزرتی ہوئی جب جاتی ہے تو اسے وادیاں، پہاڑ، کوہسار، بہت سارے چیزوں کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے. تو انسان کی زندگی بھی یہی ہے. اس میں بھی کبھی نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی جد و جہد، کبھی پریشانیاں، کبھی محرومیاں، کبھی تاریکی، کبھی روشنی. تو انسان کو اس ریل کے ساتھ شاعر نے جوڑا ہے کہ جس طرح یہ ریل اپنی پٹری پہ نہ کوئی کوہسار دیکھتی ہے، نہ پہاڑ دیکھتی، ان کا سینہ چیرتے ہوئے گزر جاتی، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی کے لیے محنت کرنی چاہیے. یہ ریل میدانوں اور جنگلوں کے بیچ میں سے آندھی کی طرح گزر جاتی ہے. اس کو بس اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنے کی دھن ہے. یعنی کہ اس کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے، اس کے اوپر ایک ہی چیز سوار ہے کہ مجھے اپنی منزل پہ جا کے رکنا ہے. ٹھیک اسی طرح ہماری بھی کوئی منزل ہونی چاہیے جس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے. یہ قوت اور جرأت کا ایک زبردست پیکر بن کر ہر ناممکن کام کو ممکن بناتی ہے اور ہر ایک دشواری کو للکارتی چلی جاتی ہے. اس کی نگاہوں میں وادیوں کی گہرائی، پہاڑوں کی بلندی اور ہواؤں کی رفتار، دھوپ کی تیزی، رات کا سناٹا اور اندھیری راہوں کی دشواری اور منزلوں کی دوری کوئی معنی نہیں رکھتی. یعنی کہ انسان کے سامنے بھی یہی چیزیں ہونی چاہیے. کبھی انسان کسی منزل کو دیکھ کر ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی انسان کسی سخت پریشانی کو دیکھ کر ڈرنا نہیں چاہیے. اس کو ان چیزوں کے کو کھل کے مقابلہ کرنا، جس طرح ریل گاڑی اپنے ان چیزوں کا مقابلہ کرتی ہے. یہ انسان کے لیے ایک سبق ہے. یہ عزم اور ہمت کا مجسمہ بن کر
ہر چیز کو قابو کرتی چلی جاتی ہے اور ایک انسان کو ہمت و حوصلہ، جوش اور جذبے کے بل پر زندگی کی دشواریوں کو آسانیوں میں بدل دینے کے طریقے سکھاتی ہے. یعنی کہ انسان کو ایک سبق دیتی ہے یہ ریل گاڑی، جو رات کی سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت ساری دشواریوں کو پار کر کے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے. یہ ہمیں ایک حوصلہ، ایک قوت اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ہمیں بھی زندگی کی جنگ ایسے ہی جیتنی چاہیے. یہ تھی ہماری آج کی نظم، جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش